الحمد لله كما وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم علماء کرام حاضرین اساتذہ کرام ہمارے بھائی اور بزرگ اور دوستوں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے کرم سے اس کے احسان سے تعلیمی سال مکمل ہوا شوال 1445 سے پھر شعبان 1446 تو تعلیمی نظام مدارس میں جو ہے شروع سے ہی وہ شوال سے شروع ہوتا ہے اور شعبان میں اختتام پذیر ہوتا ہے. جیسے اسکولوں کا بھی نظام ہے جون سے شروع ہوتے ہیں اور پھر جو ہے مارچ میں ختم ہو جاتا ہے عام طور پر. تو عزیز بچوں آپ یہاں مدرسے میں رہے ہیں اور آپ نے قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں اور پھر سیرت طیبہ کو آپ پڑھ رہے ہیں اور فقہی جو ہے آپ کتابیں پڑھ رہے ہیں دیگر علوم بھی آپ حاصل کر رہے ہیں. ایسے بھی 15 دن پہلے ہی سالانہ جلسہ ہوا، اس میں طلبہ اپنے تعلیم کا مظاہرہ بھی پیش کیا ہے کیونکہ اس وقت امتحانات نہیں رہتے، امتحانات باقی تھے، اس لیے ہم نے اس کو ابھی ذکی رفیع صاحب بھی آ جائے ادھر آؤ جی. تو اس میں سالانہ امتحانات نہیں رہتے، صرف جلسہ تھا. 2 طلبہ حفظ مکمل کرنے کی خوشی ہے تو الحمدللہ وہ تقریب تکمیل حفظ کی پوری ہوئی. کچھ علماء کرام بھی باہر سے بھی آئے تھے، بیانات بھی ہے. سالانہ جلسہ تھا مدرسے کا تو الحمدللہ شہر سے بھی ہمارے دوست احباب معاونین اس جلسے میں شریک رہے اور ہماری مائیں اور بہنیں بھی کثیر تعداد میں تشریف لائے تھے. جلسہ تو ہو گیا تو یہ جو ہے جلسہ نہیں بلکہ چھوٹی سی تقریب ہے کیونکہ اب لوگ گھر جا رہے ہیں چھٹی سال مکمل کرنے پر. ایسے گھر آتے جاتے رہے طلبہ، کبھی جو ہے کسی کے گھر میں شادی کیا تھی تو روز 4 روز کے لیے گئے، چشمے میں بھی گئے وہ ہے. لیکن یہ سال کے اختتام پر جو چھٹی دی یار اس کی بات علیحدہ ہوتی ہے. درمیان میں آتے جاتے بھی رہے. کچھ طلبہ ایسے بھی ہیں تو چھٹیوں میں بھی نہیں جاتے. تعلق دیوبند میں بعض ایک بڑی تعداد میں ایک تعداد خاص تو جب آتے پڑھنے کے لیے عالم بن کر 8 سال کا شادی ہی نہیں، خاص طور پر جو مغربی بندال وغیرہ کے تو 2-3 سال تک نہیں جاتے. ایسے بھی طلبہ ہیں، کچھ حقیق تعداد ایسی ہے. بہرحال یہ تو مدرسہ تعلق دیوبند کے مقابلے میں وہاں کوئی ایک شعبہ ناظرہ شعبہ اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو میں یہ بتلانا چاہ رہا ہوں عزیز بچوں کو کہ دیکھو میرے پیارے بیٹوں، عزیز طلبہ، مدرسے کی رونق صرف آپ لوگوں کی وجہ سے. آپ نہیں رہتے کچھ بھی نہیں، سب کچھ آپ کی وجہ سے. آپ
کی وجہ سے اساتذہ ہے، آپ کی وجہ سے بلڈنگ ہے، آپ کی وجہ سے ساری سہولتیں ہیں، مطبخ ہے، مہمان آنا، لوگوں کا تعاون، صرف میرے پیارے بچوں آپ کی وجہ سے۔ آپ نہ ہو تو کوئی چیز کام نہیں، سب کچھ آپ کی وجہ سے ہے۔ آپ کا مقام بھی بہت بلند ہے، بہت اونچا ہے۔ حدیث پاک میں جو مستند حدیث ہے، بالکل مستند حدیث، مستند حدیث ہے، جو طالب علم حاصل کرنے کے لیے خرچ ہوتا ہے وہ جو اللہ کے راستے میں ہے وہ جنت کا راستہ طے کر رہا ہے۔ مستند حدیث میں بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر آپ کے لیے سمندر میں رہنے والی مچھلیاں اور پرواز کرنے والے پرندے اور سوراخوں میں رہنے والی چونٹیاں دیگر مخلوقات وہ آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ کیوں کرتی ہیں؟ کہ وہ اس لیے کرتی ہیں کہ آپ جو ہے پوری جو ہے زندگی، یعنی آپ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، علم دین حاصل کر رہے ہیں، اور ہر آن ہر وقت اللہ کی صدائے بلند ہو رہی ہے، تو ان کو یہ جو ہے معلوم ہے، اللہ تعالیٰ نے معلوم کرایا کہ یہ دنیا اس وقت تک باقی رہے گی جب تک یہ زمین پر ایک بندہ بھی اللہ کہنے والا باقی رہے گا، قیامت نہیں قائم ہوگی۔ تو آپ تو الحمدللہ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، اور بڑی فضیلت یہ ہے کہ بادشاہوں کو بھی حاصل نہیں جو آپ کو حاصل ہے، علماء ربانی کو حاصل ہے۔ بہت بڑی مملکت سعودی عربیہ کا جو سلمان ہے، کنگ ہے جی، دنیا کے ممالک کا، ہمارے ملک کا جو ہے وزیر اعظم ہے، ہمارے ملک کے کوئی صدر ہے، محترمہ صدر ہیں، اور ملکوں کے وہ مرتبہ مقام اس کی کوئی حیثیت نہیں میرے پیارے بچوں آپ کے سامنے۔ کیا ہے بتاؤ؟ تو حدیث پاک میں بات بتائیے، جو لوگ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنا گھر چھوڑ کر جو ہے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ مہمان رسول ہیں، ان کے لیے رحمت کے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ کسی کو بادشاہ کوئی مقام حاصل ہے کیا؟ ہمارے مہمانوں سے پوچھتا ہوں اور بادشاہ کا نہیں، کسی وزیر اعظم کو نہیں ہے، صرف روئے زمین پر سب سے مقدس ترین طبقہ ہے وہ مدارس اسلامیہ میں علم حاصل کرنے والے، یہ مہمان رسول کے لیے مقام ہے جن کے لیے پر بچھائے جاتے ہیں۔ اتنا بڑا اونچا مقام ہے آپ پر، یہ معمولی مقام نہیں، دیکھنے میں جو ہے مقام آپ کا نظر نہیں آتا۔ دو چیزیں ہیں، ایک چیزیں وہ ہیں جو دنیا میں نظر آتی ہے، مادیت کی چیزیں، اور روحانیت کی چیزیں جو نظر نہیں آتی۔ ہمارا ایمان کس پر ہے؟ یؤمنون بالغیب، غیب پر ہے ہمارا۔ دنیا میں جو آنکھوں سے نظر آ رہی ہے اس سے زیادہ یقین آخرت پر ہے ہمارا۔ دنیا کی جو چیزیں ہیں، ہماری جو آنکھ دنیا کی چیزوں کو دیکھ رہی ہے، یہ آنکھ ہماری دھوکہ کھا سکتی ہے، کچھ دیکھ رہے، کچھ دیکھنا چاہ رہے، کچھ دیکھ رہی ہے، کامل طور پر نہیں دے سکتی ہے۔ اصل جو چیز ہے وہ آخرت ہے۔ تو یؤمنون بالغیب، ہمارا غیب پر ایمان ہے۔ کس پر ہے بھائی؟ غیب پر۔ اللہ تعالیٰ ہے ہمارے ساتھ میں، نظر نہیں آ رہے، اور دنیا کی آنکھ ہماری دیکھ نہیں سکتی، نظر نہیں آ سکتی۔ اللہ کی مدد، نصرت اور اللہ کی رحمتیں، برکتیں سب ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ میں، اور ساری کائنات کے نظام کو اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں۔ تو یہ سب اپنی جگہ ہے، ضرور ہم جو ہے یہ سعادت حاصل کریں گے ایمان والے۔ اللہ میرے کو آپ کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو سچا پکا مومن مسلمان بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں دیدار ہم اللہ کا نہیں کر سک رہے، نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جب جنت میں جنتیوں کو داخل فرمائیں گے، جو ہے مسلمان مردوں کو، مسلمان عورتوں کو، پھر اللہ تعالیٰ ہفتے میں ایک مرتبہ دربار لگائیں گے، حکم ہو جاؤ، اللہ کا حکم ہوگا، تیار ہو جاؤ اللہ اپنے رب کی دیدار کے لیے۔ پھر جنت میں لوگ ساری
ساری نعمتیں پاتے رہیں گے، ایسی ایسی نعمتیں جس کی کوئی حد و انتہا نہیں۔ پھر وہاں اللہ تعالیٰ جنت میں فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، اے میرے بندو مانگو میرے سے کیا مانگنا ہے۔ بندے عرض کریں گے اللہ کیا مانگیں گے؟ آپ نے جنت دے دی ہے، جنت کی نعمتیں دی ہے، ایسے ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، بس یہ چاہتے ہیں، ہم آپ کی رضا چاہتے ہیں، پھر جنت میں ہمیشہ رہنا، موت آنے والی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندو میں راضی ہوں تب تو تم کو جنت میں جگہ دیا، اگر ناراض ہوتا تو تم جہنم میں چلے آتے تھے۔ تمہیں اس وقت سمجھ میں نہیں آئے گا، پھر علماء کرام کی طرف رجوع کریں گے، پوچھیں گے یا اللہ، علماء کرام کی طرف جائیں گے اور علماء سے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ کا حکم آ رہا، مانگو کیا مانگنا ہے، تو ہم کو یاد نہیں آ رہا کیا مانگنا چاہیے۔ تو علماء کرام، علماء ربانیین فرمائیں گے اللہ تعالیٰ نے جنت سے وعدہ کیا کہ اپنا دیدار کرائیں گے، تو ہم پھر سارے بندے اللہ سے اپنے دیدار کی جو دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ سے التجا کریں گے اے ہمارے رب آپ کا دیدار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اپنی نگاہ کو اٹھاؤ، تو اٹھائیں گے، جو اللہ کا دیدار جب حاصل ہوگا تو اس میں اتنی لذت آئے گی، اتنا مزہ آئے گا، جنت کی ساری نعمتیں ہیچ نظر آنے لگیں گی، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ تو برسوں 70 سال گزر جائیں گے اللہ کے دیدار میں اور آدمی کا جی نہیں بھرے گا۔ تو یؤمنون بالغیب پر میں نے بات عرض کر دی، ہم کو دنیا سے زیادہ آخرت پر یقین ہے، اسی لیے اس کی محنت چاہیے۔ تو بچوں بس میں یہ بات بتلانا چاہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے گھر میں جانے پر بھی آپ مہمان رسول ہیں، اس لیے کہ چھٹیاں ہیں، رمضان ہیں تو جا کر آ رہے ہیں، تو اسے کئی چیزیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک آپ ارادہ رکھیں گے حافظ قرآن عالم دین بننے کا، اس وقت تک آپ مہمان رسول ہیں، آپ اللہ کے راستے میں ہیں۔ سمجھ میں آ رہی پیارے بچوں؟ تو جو کچھ نظام ہے آپ کی وجہ سے، آپ جا رہے تو ہمارا دل رو رہا، ہمارا دل رو رہا ہے، ارے آپ کی وجہ سے برکتیں، آپ کی وجہ سے چہل پہل، پھر کتنے دن جو ہے وقفہ رہے گا چھٹیوں کا۔ تو بہرحال جو ہے دو باتیں میں طلبہ سے عرض کرتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ میں آپ کے علم حاصل کرتے ہیں، مدارس میں اسکولوں میں یہی فرق ہے، مدارس میں جو ہے تعلیم کے ساتھ تربیت کا پورا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر کے اس کو نصیحت کی جاتی، ٹوکا جاتا، کبھی ایک آدھ تھپا لگایا جاتا ہے، ایک آدھ چھڑی لگائی جاتی، اس لیے آپ کو بنانا ہے، آپ کو بنانا ہے۔ اس لیے تو طلباء سے میں بات عرض کروں گا کہ آپ کی تربیت کے معاملے میں، آپ کی تعلیم کے معاملے میں اساتذہ نے آپ کی تنبیہ کی ہے، تو آپ کی بہتری کے لیے، آپ کی تعلیم اور تربیت کے لیے یہ کیا ہے، تو اس کا برا مانیں گے؟ آواز نہیں آ رہی پیچھے ہے نا؟ ہاں، تو برا مت مانیے۔ تو یہ جو ہے آپ ہی کے لیے کیا ہے، جیسے ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں، بیمار ہوگا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو بازار ڈاکٹر انجیکشن لگاتا، دوا بھی دیتا، انجیکشن بھی لگاتا، انجیکشن دیا تو درد ہوتا ہے نہیں پیارے بچے؟ تو ڈاکٹر کو دوست سمجھتے دشمن سمجھتے ہیں؟ ارے سوچتے درد تو دینا، دوست کیسا دینا، لیکن اس کا مجھے دوست سمجھنے لگے بھی انجیکشن کے ذریعے یہ بخار ٹھیک ہوگا۔ تو اسی طرح اساتذہ کرام، ہم لوگ آپ کو جب کبھی غصے میں آئے تو کے بارے برا نہیں سمجھتے، پھر بھی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، ہم سب اساتذہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ آپ کی تعلیم تربیت میں ہم سے کوئی کوتاہی ہو تو ہم آپ سے معافی لیتے ہیں، آپ سب معاف کر دیں انشاءاللہ، معاف کریں گے انشاءاللہ؟ تو معاف نہیں کرے سے صاحب معاف کر دیے۔ ہاں، دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے رہتے ہوئے اساتذہ کو جو تکلیف پہنچی ہے تو آپ اساتذہ سے بھی معافی چاہنا چاہیے۔ تو بھی رہتے ہیں، بات نہیں مانے، خود نہیں مانے، سمجھ یاد نہیں کیا، وہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، کبھی گستاخی ہوتی ہی نہیں ہوتی، تو آپ کا نظام ہے، آپ بھی کیا کرنا چاہیے؟ معافی مانگنا چاہیے۔ بس تیسری بات یہ ہے، جیسے یہاں نمازوں کا آپ نے اہتمام کیا، کرے کیا نہیں کرے؟ ماشاءاللہ
صبح تو کبھی کبھی میرے آنکھوں میں سے آنسو آ جاتا ہے، سردی کے موسم میں جن پر نماز فرض بھی نہیں ہے، ماشاءاللہ وہ اٹھ کر صبح سے فارغ ہو کر وضو بنا کر ماشاءاللہ ہمارے معصوم بچے بیٹھے ہیں، امت کا 99 طبقہ سو رہا اپنے بستروں کے اندر، یہ معصوم بچے بیٹھے ہیں۔ اتنی صبح کے اس موقع پر اتنا رش آتا تھا میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو میرے پیارے بچوں، جس طرح مدرسے میں آپ نے نمازوں کا اہتمام کیا ہے، اس سے زیادہ گھر میں نماز کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ یہاں نمازوں کا اہتمام اللہ کے لیے کریں نا، کیا نہیں؟ بل صاحب کیا سے کریں؟ تو اللہ وہاں بھی ہے، تو وہاں بھی اللہ کے لیے کریں گے، سمجھے نا؟ کوئی دیکھے نہ دیکھے، سمجھے نا؟ کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا یہ کہ آپ جو ہے گھر میں جائیں گے، امی ابا کی قدر کریں گے، عزت کریں گے، ابا کے جوتے سیدھے کریں گے، امی کی جوتے سیدھی کریں گے، اور ادب سے ٹھہریں گے، پکارتی ہی آواز دیتی جا کے ان کے سامنے ادب سے کھڑے رہیں گے، جی ابا جان حکم، کیا فرما رہے ابا ابو، جو بھی آپ بول رہے امی جان، تو یہ ماں باپ کی خدمت کریں گے، ابا جان کے پیر بھی دبائیں گے، سمجھے بات آ رہی؟ ہاں، امی جان کے پیر بھی دبائیں گے، امی کے سامنے ادب سے ٹھہریں گے، ان کو راضی کریں گے، دنیا بھی اچھی آخرت بھی اچھی، سمجھے؟ ماں باپ کو تکلیف نہیں دیں گے، سمجھے نا؟ تم نے جو کچھ سکھا ہوتا تو نہیں سکھا سکتے گھر میں، یا اہتمام کے ساتھ کھانے کی دعا، کھانے کے درمیان، کھانے کے بعد کی ضرورت کے لیے جا رہے آ رہے، اس وقت دعا ہے نا، اپنے چھوٹے چھوٹے بھائیوں کو بہنوں کو سکھائیں گے کہ نہیں؟ کہہ رہے ہیں ایسے رہتے؟ ہاں سکھائیں گے، سمجھے نہیں؟ تو امی کو قرآن یاد ہے، قرآن پڑھ کے سنائیں گے، ابا کو سنائیں گے، بھائیوں کو سنائیں گے، بہنوں کو سنائیں گے، بہت ادب سے رہیں گے، سمجھے نا؟ زبان پہ گالی گلوچ نہیں آئیں گے، سمجھے نا؟ اس کا اہتمام کریں گے۔ پھر منافق نہیں بننا، یہاں تو ماشاءاللہ جی کرتا ہے، پیجامہ ہے، ٹوپی ہے، گھر گئے پیجامہ بھی گئے، کرتا بھی گئے، ٹوپی بھی گئے، منافق کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ اسلامی لباس ہے، اہل اللہ کا لباس ہے، تو ہم جو ہے ایک رخ پر رہیں گے انشاءاللہ، کہاں بھی جائیں گے اسی لباس سے باقی رہیں گے۔ یہ تو مہذب لباس ہے، عزت والا لباس ہے، اس کا بھی اہتمام کریں گے نا؟ سر جاتے ٹوپی بھی گئے، مٹھا بھی گئے، پیجامہ بھی گئے، ایسا نہیں کریں گے، ہمیشہ نہیں کریں گے نا پیارے بچے؟ ہاں، اذان کے ساتھ اذان کا جواب بھی دیں گے، اذان کے بعد کی دعا بھی پڑھیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جو بچے ناظرہ پڑھ رہے ہیں اور حفظ کر رہے ہیں وہ ایک کو مارچ کو آئے، اس لیے کہ ہمارا تجربہ ہے میرے پیارے بچوں کہ آپ گھر میں قرآن مجید کا دور ایسا نہیں کر سکتے جیسا مدرسے میں رہ کے کرتے ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے 8-10 دن آرام سے رہے، روزانہ تلاوت بھی کرتے رہے، فجر کے بعد کیا کرتے رہیں گے؟ تلاوت کرتے رہیں گے صبح شام۔ تو پھر یہاں جو بچے حفظ کر رہے ہیں پھر یہاں آئیں گے، رمضان کی جو ہے 25 تاریخ تک آئیں گے، اور انشاءاللہ اس وقت بھی آپ کو انعام دیا جائے گا کہ اس لیے ہم آپ کو بلا رہے ہیں، اس میں آپ کا نفع ہے، ہمارا کچھ نہیں۔ سحری کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے 9 بجے تک آرام کریں گے، اور 9 بجے کے بعد سے 1 بجے تک آپ جو کچھ حفظ کیے اس کا آموختہ ہوگا، جو حفظ کرے ہیں وہ پکا رکھنا ہے۔ پھر آپ عید گھر میں کریں گے، عید کے بعد 10 شوال کو آئیں گے، تو پھر آپ کا قرآن پکا رہے، آتے ہی پھر آپ کا حفظ شروع ہو، آموختہ بھی شروع ہو۔ جو بچے نہیں آتے بھول کر آتے 2 مہینے تک پھر آموختہ پڑھانا پڑتا بھائی، آپ کا وقت ضائع جاتا ہے۔ آپ کے وقت کی حفاظت کے لیے تمام مدرسوں میں ایسا کر رہا ہے، صرف مدرسے مظاہر میں نہیں، اب تقریباً مدرسوں میں جو ہے 25 رمضان کو چھوڑ دے رہے ہیں، تو تمام طلبہ وہ آنا ہے جو حفظ کر رہے ہیں، حفظ اور ناظرہ پڑھے ہیں اور حفظ کرنا ہے، وہ بھی آئیں گے، ایک ہی وقت تعلیم ہوگی۔ پھر ظہر کی نماز پڑھیں گے، عصر تک آرام کریں گے، عصر پڑھیں گے، پھر جو ذکر کریں گے، اور پھر اس کے بعد افطار کی تیاری، افطار کریں، کھانا کھائے، پھر تراویح کے لیے تیار ہو جائے۔
چھوٹے بچوں کی بھی یہاں جماعت بنا کے وہاں مدینہ منورہ میں ایسا پیارا منظر ہے تو آج بھی کہ رمضان المبارک میں وہاں جو چھوٹے چھوٹے بچے جو مسجد نبی میں حفظ کرتے ہیں، ہم لوگ 20 رکعت تراویح پڑھ کر وتر پڑھ کے جب ہم تھوڑی دیر مسجد نبی میں بیٹھ کے واپس ہوتے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی جماعت ہے، ایک بچہ نماز پڑھا رہا ہے، قرآن پڑھا، چھوٹے بچے اس کے ساتھ اسے سن رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہاں وہ ترتیب بھی بنائے گی کہ آپ کو ابھی سے قرآن پاک سنانے کی جو ٹریننگ دی جائے گی۔ ایسا پیارا منظر رہتا ہے، اللہ آپ کو رمضان میں مدینہ منورہ پہنچا دے، عمر کی سعادت بھی اللہ تعالیٰ تعالیٰ۔ اتنے پیارے پیارے بچے ماشاءاللہ عربی لہجے میں قرآن پڑھتے ہیں، تو اس لیے ہم آپ کے فائدے کے لیے بلا رہے ہیں، یہ مصیبت نہ سمجھو بلکہ راحت ہے۔ چار جو ہے جو آیتیں پڑھا سورہ فاتحہ کی، کیا آیتیں پڑھا بھائی؟ کن آیتوں کی تلاوت کی؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ انعام کن پر ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، 4 طبقے ان پر انعام ہوا ہے۔ تو وہ آخرت میں اصل انعام ملنے والا ہے، تو آپ محنت کر کے امتحان دیے ہیں تو یہاں بھی آپ کو انعام ملنے والا ہے۔ اللہ اصل انعام دینے والے ہیں، اصل انعام تو وہاں ملنے والا ہے جنت میں، اس کی تھوڑی سی جھلک کیا دکھانا چاہ رہا ہے۔ سمجھے پیارے بچوں؟ ہاں، انعام اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اسی طرح آدمی آخرت کے معاملے میں کامیاب ہوگا تو اللہ بے حساب انعام دے گا، سمجھے نا، اس کی ایک جھلک ہے۔